أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم. ذات محترم اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ اسماعیل و ادریس و ذا الکفل، کہ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذا الکفل کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں سے تھے. یعنی اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذا الکفل یہ بھی صبر کرتے تھے، ان کے علاوہ اور بھی صبر کرنے والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح کہ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، ایوب ہمارا بڑے ہی اچھا بندہ تھا. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، محبوب ایسے صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ دن قیامت کے ہر عمل کا اجر جو ہے وہ حساب سے دیا جائے گا. نماز کا اجر حساب سے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حساب سے. لیکن انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، دن قیامت کے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. بغیر حساب، کوئی حساب. تو یہ سب کیا تھے؟ یہ صبر کرنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول اور ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. اور ذا الکفل جو ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں یہ نبی تھے، کچھ حضرات کہتے ہیں عادل بادشاہ تھے، نیک عادل بادشاہ تھے. اور ذا الکفل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عدل و انصاف کے کفیل تھے. عدل و انصاف کے، خود بھی عدل و انصاف کرتے تھے اور لوگوں کو بھی عدل و انصاف کی ہی دعوت دیتے تھے. حضرات کہتے ہیں ان کو ذا الکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں مسکینوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوا تھا. غریبوں مسکینوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا وہ تھا انہوں نے، اس لیے ان کو ذا الکفل کہا جاتا ہے. اور ایک کفل نامی آدمی یہ بنی اسرائیل میں ہوا، یہ بہت بڑا گناہ گار تھا. حدیث میں آتا ہے بہت بڑا گناہ گار تھا، بڑے بڑے گناہ کرتا تھا. تو اس نے کسی عورت کو پیسے دیے برائی کرنے کے لیے، کفل نے. یہ ذا الکفل اور ہے، کفل اور ہے. ذا الکفل کو قرآن تعریف کر رہا ہے، وہ کفل اور ہے. اور اس میں آتا ہے وہ بہت گناہ گار آدمی تھا بنی اسرائیل کا. تو اس نے پیسے دیے کسی عورت کو برائی کرنے کے لیے. جب عورت کے قریب ہوا تو عورت رونے لگ گئی. تو کفل نے کہا کیوں روتی ہے، پیسے نہیں تجھ کو دیے؟ تو اس نے کہا میں اس لیے روتی ہوں کہ میں نے اس سے پہلے یہ گناہ کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ دیکھا. تو انہیں یہ گناہ کا کام اس سے پہلے نہیں کیا تو پھر آج کے بعد میں بھی یہ گناہ نہیں کرتا، آج کے بعد میں بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتا. اسی رات مر گیا ہے کفل. صبح کو اس کے دروازے پہ اللہ لکھ دیا قد غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر. اب بھی اللہ پاک جو توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، تو اللہ اب بھی بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
صرف معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ گناہ گاروں کے گناہوں سے نیکیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو سب یہ تھا، کیا تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، ادریس، ذوالکفل، کل من الصابرین، یہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، مراد جنت میں داخل کیا۔ إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب صالحین سے تھے۔ جو اور لوگ نیکی کرتے تھے یہ بھی نیکی کرنے والے تھے، ان کے علاوہ اور بھی نیکی کرنے والے بہت ہوئے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک نیکی کی تو ایک نیکی کے بدلے اس کے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور تیسرے بار میں آتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیوں کا ثواب۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے ایک نیکی کے بدلے کروڑوں نیکیوں کا ثواب عطا فرما دے۔ یہ نیت کے منحصر ہے میرے بھائیوں، تو نیکی کرنی چاہیے۔ نیکی کر، احسنو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑی نیکی جو اللہ پاک کی توحید ہے، یاد رکھنا، سب سے بڑی نیکی اللہ پاک کی توحید، اور سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بہت ہی بڑی گناہ گار عورت تھی، تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے گرد کتا ہے پیاسا، پانی کی پیاس لگی، ادھر پھر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو یہ گناہ گار عورت تھی۔ اس نے دیکھا، اس نے اپنی اوڑھنے جو تھی نا دوپٹہ، اس کو پھاڑ پھاڑ کے رسی بنائی لمبی، اور پیر میں جوتی تھی موزہ، اس کے ساتھ باندھ کے کنویں میں سے پانی نکال کے کتے کو پلا دیا۔ تو اللہ پاک کو اس اور یہ نیکی ایسی ہی پسند آئی، اللہ پاک نے اس اور کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ایک نیکی بھی قبول ہو جائے تو نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ سب کے سب جو تھے یہ نیکی کرنے والوں میں سے تھے۔ اور وَذَنُّونَ، اور ذنون کا ذکر بھی کرو۔ ذنون، نون کہتے ہیں عربی میں مچھلی کو، تو یونس علیہ السلام کو بھی ذنون کہا جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ دیر یہ کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو بھی ذنون کہا جاتا ہے، اور ان کو قرآن نے صاحب حوت بھی کہا ہے، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، صاحب حوت مچھلی والے، ذنون مچھلی والے، تو ان کو مچھلی والے کہا جاتا ہے یونس علیہ السلام۔ اور مچھلی والے یونس نبی کا بھی ذکر کرو۔ یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے عراق کے اندر ایک نینوا بستی تھی اس دور کے اندر، اب وہ بستی نہیں دینا، باب الشہر رہا، بدل گیا، اچھا، تو ان کی طرف رسول بنا کے بھیجا، نینوا بستی والوں کی طرف۔ یونس علیہ السلام نے نینوا بستی والوں کو کفر شرک سے روکا، منع کیا، اللہ پاک کی توحید کی دعوت دی، تو یہ باز نہ آئے، بس بخت، ہاں جی، یہ باز نہ آئے کفر شرک سے، اللہ پاک کی توحید کو قبول کیا۔ تو یونس علیہ السلام نے ان سے فرمایا 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، اور یہ کہہ کے نا غصے سے ناراض ہو کر بستی والوں سے بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ 3 دن کے بعد تم پہ عذاب آ جائے گا۔ تو یہ قوم سے ناراض ہوئے یونس علیہ السلام، اللہ ان سے ناراض ہو گیا، یہ قوم سے ناراض ہوئے گی، دعوت بولنے کی، اور شرک نہیں چھوڑا، اور اللہ پاک بھی یونس علیہ السلام اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر بستی کیوں چھوڑی، میرے حکم کے بغیر مرضی کیوں بستی چھوڑی، اب عقیدہ بناؤ یہاں۔ یونس علیہ السلام نے بستی سے والوں سے ناراض ہو کے کیا کس کو چھوڑا؟ بستی کو۔ تو جہاں جانا چاہتے تھے یونس علیہ السلام وہاں چلے گئے، پھر کیوں گئے؟ وہاں گئے جہاں اللہ نے چاہا، جہاں جانا چاہتے تھے نا، ایک کنارے دوسرے کنارے نہیں گئے، کہاں گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ بھی قوم سے ناراض، اور اللہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، کیوں نہیں اجازت لی؟ وہ نبی میرا اور مجھے پوچھے بھی نہ، کوئی اور پوچھے نہ پوچھے، میرا نبی کیوں نہ پوچھے مجھ سے، اجازت نہیں۔ براو کیتا کہ لوگ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ ہاں جی، چلے گئے وہاں جہاں جانا چاہتے تھے اللہ کے حکم کے بغیر۔
نوح علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے بغیر بیٹے کے حق میں بات کر دی، مشرک بیٹے کے بارے میں۔ اللہ پاک نے پھر کیا کہا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ پھر پیغمبر نوح اب تو مشرک بیٹے کی باتیں میں بات کر لی، اگر آئندہ کی نا نبیوں میں سے نام ہی کاٹ دوں گا تیرا میں۔ 950 سال کیا کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ 950 سال پتھر مار کھا کے اللہ کی توحید بیان کر کے نوح علیہ السلام ایک مشرک بیٹے کو نہ بخشوا سکے، تو آج کے دور کا مشرک پیر مشرک مرید کو کیسے بخشوا سکتا ہے؟ دونوں جہنم میں جائیں، مشرک پیر بھی مشرک مرید بھی۔ 950 سال بناؤ عقیدہ، نوح علیہ السلام کھا کے توحید بیان کی 950 سال، تو ایک مشرک بیٹے کو نہیں بخشوا سکے، ایک مشرک بیٹے کو نہ ہدایت دے سکے نہ ہدایت دلوا سکے۔ ہاں جی، اللہ کے محبوب نے انشاءاللہ کا نہیں کہا تھا، بھول کر اللہ نے 18 دن ناراض وہی نہیں بھیجی اللہ پاک نے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لا تکن فیہ ابدا۔ محبوب ہاں نبی اللہ کی مرضی کے بغیر بول نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی میں۔ لا تکن فیہ ابدا، محبوب مسجد زرار میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا، اور لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کسی منافق کی کبھی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اور دعا کے لیے کسی منافق کی قبر پہ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ نبی کھڑا نہیں ہو سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے ویسے نبی کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، قرآن سے ثابت کرو نا، کو پروف دو، دلیل دو، نبی جو چاہے کرے۔ بار بار آ رہا ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہے کون کرتا ہے۔ مرضیاں کس کی پوری ہوتی ہیں ساری، قرآن سے دلیل دو نا دی، نبی بھی جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یونس علیہ السلام بحر روم سمندر تھا اس دور میں، تو اس کے کنارے پہ گئے، کشتی تیار تھی اور بھی سواریاں بیٹھی تھی، اور بسوں میں بس تیار ہو، بس میں سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، یونس علیہ السلام نے بیٹھ گئی کشتی میں۔ کشتی جب چلی آگے گئی پانی میں پھنس گئی، نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، پھنس گئی۔ یونس علیہ السلام کی کشتی، کس کی کشتی؟ بولو، نبی کی کشتی کہاں پھنسی ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے تھے، پارے میں سارا واقعہ ہے۔ نبی کی کشتی پھنس گئی پانی میں، اور نبی کی وجہ سے پھنسی، اللہ بڑا عقیدہ، نبی کی وجہ سے پھنسی، نبی کی کشتی پھنسی، نبی اپنی کشتی کو پار، تو اللہ کے علاوہ پھر اور کون ہے جو کشتی پار لگائے؟ نبی اپنی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا، تو اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو کشتی پار؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، پاک پٹن دے آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا، معین الدین کشتی لگا دے پار کشتی باول حق بیڑا تک، پھر بھی لوگ شیر سے بات نہیں آتے کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، لوگوں اس کشتی کو نہ میں چلا رہا ہوں، نہ کوئی جونیئر نبی، نہ کوئی سینئر نبی، اس کشتی کو چلانا بھی اللہ کا کام ہے، اس کی کشتی کو کنارے لگانا بھی کس کا کام ہے؟ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کشتی پھنس گئی۔ اللہ نے کہا اپنے عقیدے کے مطابق کہ کشتی میں بیٹھنے والوں ہماری کشتی کی یہ عادت ہے، یہ نہیں پھنستی، یہ پھنستی اس وقت جب اس میں کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر غلام بیٹھ جائے، اپنے مالک کا بھاگا غلام اس میں بیٹھے پھنس جاتی ہے، ورنہ یہ نہیں پھنسی، اس کی عادت ہے۔ تو اس میں کوئی غلام بیٹھ گیا اپنے مالک سے بھاگ کر، غلام بیٹھ گیا تو وہ اتر جائے، ورنہ سارے ہی ڈوب جائیں گے۔ تو یونس علیہ السلام نے فرمایا پھر میں ہی ہوں، اپنے مالک کی مرضی کے بغیر آیا ہوں، میں ہی ہوں بھائیو، میں جاتا ہوں پانی میں۔ لوگوں نے کہا حسین چہرہ نبی کا، سونی شکل ہے، نہیں تم نہیں ہو سکتے، تم کو نہیں اترنے دیں گے۔ قرآن راضی کی تھی، قرآن 3 دفعہ قرآن پایا، یونس نبی کا قرآن میں نام آیا 3 دفعہ۔ بس پھر زائد کپڑے چھڑا کے اتار کے یونس علیہ السلام نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو دے، مچھلی کو پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ میرا یونس نبی تیرے پیٹ میں آئے گا، تو اس کو تو نے نا، تیری غذا نہیں ہے، وہ خوراک نہیں ہے، میری امانت ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔
کچھ نہیں کہنا اس کو. ٹھیک ہے اللہ ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے میرے بھائی، ہر چیز. ایک انسان ظالم مشرک کافر یہ بھائی یہ جو نہیں مانتا اللہ کا حکم، باقی ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی پانی میں. یونس نبی بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، مچھلی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اللہ کو پتہ چل رہا ہے یونس نبی کی تسبیح کون سی ہے اور مچھلی کی تسبیح کون سی ہے، اللہ کو پتہ چل رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَذَنُّونَ مچھلی والے نبی یونس کا بھی ذکر کرو. اذ ذہبا جبکہ چلا گیا وہ مغاضباً قوم سے ناراض ہو کے، غصے سے بھر کے. کیوں گیا؟ فظن ان لن نقدر علیہ اس نے خیال کیا کہ اس بغیر مرضی کے جانے پہ ہم اس پہ کوئی تنگی نہیں کریں گے، کوئی گرفت نہیں کریں گے. اس سے چلا گیا. جب پتا ہوتا گرفت نہیں جاتا نہ جاتا نبی، پتا نہیں تھا. پتا ہوتا گرفت ہوگی مچھلی نہ جاتا. اس کا ایک خیال تھا، ذہن تھا کہ بغیر جات کے جانے پہ اللہ کوئی گرفت نہیں کرے گا، کو پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے چلا گیا. تو کیا ہوا؟ فنادا فی الظلمات پکارا یونس نبی نے فی الظلمات اندھیروں میں. رات کا اندھیرا، مچھی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھی کے پیٹ میں پردہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا. اندھیروں میں پکارا. کیا پکارا؟ اللہ الہ الا انت. یہ پکارا ہے یونس نبی کا. لا الہ الا انت کوئی الہ نہیں، اللہ تو ہی الہ ہے. لفظ الہ کے نا مختلف معنی آتے ہیں، مختلف معنی ہیں لفظ الہ کے. یہاں معنی ہے کہ اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا، نہیں نکل سکتا، نہ کوئی نکال سکتا ہے، سب کے لیے مشکلیں ہیں، اللہ تو نکال سکتا ہے. الا انت سبحانک تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو مشکلوں سے پاک ہے. سبحانک تو مشکل کو نکال سکتا ہے، کوئی نہیں نکال سکتا، نہ نکل سکتا ہوں نہ کوئی نکال سکتا ہے، سب کے لیے مشکلیں، تو نکال الا انت تو نکال سکتا ہے. سبحانک تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، تو مشکلوں سے پاک ہے. اللہ یہ تسبیح کی. کہتے ہیں 40 دن یا 7 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ کہتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بے شک میں ہی ظالموں سے ہوں. جس طرح آدم علیہ السلام نے حوا نے ظلم کو نسبت اپنی طرف کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے بھی کہ میں ہی ظالم ہوں، اللہ میں تیری مرضی کے بغیر آ کے میں نے اپنے نفس پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، میں ہی ظالموں سے ہوں. اللہ فرمایا فاستجبنا لہ پھر قبول کر لی ہم نے اس کی دعا. یونس نبی کی دعا کیا کر لی؟ ہم نے قبول کی. ونجیناہ من الغم پھر کیا نجات دی ہم نے اس کو غم سے. ہم نے نہ دیکھو نا قرآن ہے، ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا، خود نہیں بچا، نہ کسی نبی نے فرشتے نے بچایا بلکہ کس نے بچایا؟ نجیناہ. ہم نے یہ بار بار لفظ آ رہا ہے کہ نبیوں کو ہم نے بچایا. اللہ پاک کو پتا تھا کہ کچھ مشرک آئیں گے کہیں گے نبی بھی بچاتے ہیں، ولی بھی بچاتے ہیں، کلیوں والی سرکار بھی بچاتی ہے. اللہ پاک نے یہ شرک کا دروازہ پہلے ہی بند کر دیا کہ کوئی نہیں بچاتا، نبیوں کو کون بچاتا ہے؟ جب نبیوں کو اللہ بچاتا ہے پھر سب کو کون بچاتا ہے؟ اللہ بچاتا ہے. پہلے اللہ پاک نے شرک کا دروازہ بند کر دیا، قلعے ٹھوک دی اللہ پاک نے. ہم نے نجات دی اس کو غم سے، ہم نے بچایا. اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اسی طرح نجات دیتے ہیں ہم ایمان والوں کو. یہ یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں کہ یونس علیہ السلام کو بچایا، نہیں، جو بھی مومن خلوص سے دل سے ہمیں پکارے گا ہم اسی طرح اس کو بھی غم سے نجات دیں گے. اللہ پاک نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا. یونس علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جو بھی مومن خلوص کے ساتھ دل سے ہمیں پکارے گا تو ہم یونس نبی کی طرح اس کو بھی غم سے بچائیں گے، نجات دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی یہ دعا یونس علیہ السلام جو مانگی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا مانگے گا، اس دعا کی برکت سے اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے فرمایا لولا انہ 23 میں پانے کی آیت ہے لولا انہ کان من المسبحین اگر یونس نبی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا. اللہ یہ جملہ سنیں اب قرآن کا
تسبیح نہ کرتا، یہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ نہ کہتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، مچھی کے پیٹ میں اٹھائے جانے کے دن تک رہتا۔ اتنا غصہ چڑھ گیا اللہ پاک کو، میری مرضی کے بغیر نبی کیا تو کیا کیوں، ناراض ہو گئے۔ یہ نہ کہتا لا الہ الا انت سبحانک تو اٹھائے جانے کے دن تک کہاں رہتا؟ مچھلی کی، اس لیے نکال دیا پہلے کہ یونس نبی نے کیا کی تھی؟ تسبیح کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا، اس لیے نکال دیا، ورنہ نہیں کرنا چاہیے، وہی رہتا مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو اس لیے بھائیو اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کی توحید بیان کیا کرو، تاکہ اللہ ہم سے بھی خوش ہو گیا، ہم کو مشکلوں سے نکال لے، جس طرح یونس نبی کو نکالا۔ وزکریا، اور زکریا نبی کو یاد کرو، اذ نادى ربہ، جب کہ پکارا اس نے کس کو؟ اپنے رب۔ سب نبی اللہ کو پکار رہے ہیں، سب نبی کو اللہ پاک ہمارے ہم نے بچایا، اور نبی کس کو پکار رہے ہیں سارے کے سارے؟ زکریا علیہ السلام جی۔ تو یہ سورہ مریم کا ذکر ہوا ہے۔ اور زکریا جب کہ پکارا اس نے رب، اپنے رب کو، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، بانجھ ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پاک مجھے خطرہ ہے اپنے رشتے دار بھائی بندوں سے کہ تیرے دین کا کام نہیں کریں گے، یہ تھوڑی توحید بیان نہیں کریں گے، اللہ بیٹا عطا فرما جو تیری توحید بیان کرے۔ تو پکارا زکریا نے اپنے رب کو، کیا پکارا؟ ربی لا تذرنی فردا، میرے رب مجھ کو تنہا نہ چھوڑنا، لا وارث نہ چھوڑنا، اللہ ایک وارث دے دے، اور انت خیر الوارث، بہتر وارث تو ہی ہے۔ یہ جو وارث دے گا نا، یہ تو وارث نہیں ہوگا، باقی ابدی دائمی حقیقی سچا سچا باقی رہنے والا وارث اللہ تو ہی ہے۔ باقی جو وارث دے گا یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن دے دے وارث جو تیری توحید بیان کرے۔ فاستجبنا له، ہم نے زکریا کی دعا کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ ووهبنا له یحییٰ، اور پھر دیا ہم نے اس کو یحییٰ، نام بھی رکھ لیا، کیا دیا؟ یحییٰ بیٹا دیا۔ یحییٰ کا معنی ہے زندہ۔ یہودیوں نے شرک کر کر کے نا اللہ کی توحید کو زندہ نہیں رہنے دیا تھا، پھر اللہ پاک یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یحییٰ علیہ السلام نے پھر اللہ پاک کی توحید خالص بیان کر کے اللہ کی توحید کو زندہ فرمایا، اس لیے یحییٰ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کس سے بیٹے مانگ رہے ہیں بھائی؟ نبیوں کون بیٹے دے رہا ہے؟ بیٹے کس کے پاس ہیں؟ بیٹا دے، بیٹی دے، بیٹے بیٹیاں دے، نہ دے، دیا ہوا واپس لے لے، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ ہر چیز اللہ کے بیٹے میں، ہر چیز اللہ کے پاس ہے میرے بھائی، وجود کا وار تک یہ کون دیتا ہے؟ یہ کس کی؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں تو نہیں گیا، سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ بیریاں ہیں، ان بیریوں کے نیچے نا عورتیں چادریں بچھا کے بیٹھی ہیں، چادریں، ایک بیر کی رہے ایک بیٹا ہوگا، دو گرے دو ہوں گے، تو جی چل پہ نیری چل سکتی ہے کہ نا؟ آندھی آ سکتی کہ نا؟ اللہ بھیج سکتا ہے کہ نا؟ آج زبردست طوفان آندھی 40-50 بیر گر جان چادر کی ہوئے گئے، بچے جمدیاں مر جان گے، کنے کے بچے جم گئے کتنے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا بوا چھڈ کے رب کا بو اتنے بیٹھے بیٹے۔ کوئی کچھ نہیں ہو دیتا میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے جو بھی کچھ دیتا ہے کون دیتا ہے؟ جو کچھ ہے کس کے پاس ہے؟ ما فوق الاسباب، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جو دیتا ہے کون دیتا ہے؟ یہ نبیوں کو اولاد کون دے رہا ہے؟ اگر ان کے پاس اولاد ہوتی تو یہ کیوں مانگتے اللہ سے؟ مانگ رہے کہ نا نبی، کیوں مانگتے؟ نبیوں کے پاس اولاد نہیں، ولیوں کے پاس کیسے ہو سکتی ہے اولاد؟ تو اولاد کس کے پاس ہے؟ اولاد کا ڈپو خزانہ کس کے پاس ہے؟ ہر چیز کا خزانہ کس کے پاس ہے؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، پھر ہم نے یحییٰ کی جو بیوی تھی نا اس کی اصلاح کر دی، اصلاح، بچہ جننے بوڑھی تھی، ماں تھی، بچہ جننے قابل بنا دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ جو نبیوں کو ذکر ہوا نا اوپر، اپنا موسیٰ علیہ السلام، ہارون، ابراہیم علیہ السلام اور اپنا ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، یا کوئی سب نبی جو ذکر ہوا ہے نبیوں کا، اللہ پاک فرمائے سب نبی جو تھے یہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے،
یہ جتنے نبی کا ذکر ہوا ہے نا سب یہ کیا کرتے تھے؟ نیکیوں میں. ہاں ہم نہیں نیکیوں میں جلدی بڑا سستی کر رہے ہیں دیکھ رہے اخیر بھی ہوتے جانے ہی پینا ہے مسجد سے پھر ہمیں لیٹ ہے جی 2 منٹ پہلے 3 منٹ 25 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے 20 منٹ صبح کو آدھا 35 منٹ 40 منٹ پہلے اخیر جو رہ گئے نا بس 2-4 منٹ بس فٹافٹ آئے سن تو پڑھیاں ہاں جی بس آگے نماز پڑھ نماز. یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں یہ سب کیا کرتے نیکیوں میں جلدی کرتے تھے پہل کرتے تھے ہاں جی جلدی نیکی کرتے تھے. نیکی جلدی کرنی چاہیے. ہمارے بھائی کئی ساتھی نیکی کا نماز نہیں پڑھ دے ہاں جی صبح کی نماز ہی بس سو رہے آخری بلی موتی جاگے نہیں سستی ہے سستی ہوگی پتہ نہیں کیڑی سستی ہے بھائی نماز نہیں پڑھنے دیتی. ایک بات میری بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کو اگر نماز نہ کوئی پڑھے گا تو قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں پکڑ ہوگی. نماز نہیں پڑھی پھر قرآن سمجھ کے نماز نہیں پڑھی ڈبل پکڑ ہوگی. یاد رکھنا جسے نماز چھوڑ دی ایک بھی اور خصوصاً ہمارے فجر کی نماز ساتھی چھوڑ رہے ہیں بھائی ڈبل پکڑ ہوگی ڈبل. ایک نماز نہیں پڑھی قرآن سمجھ کے نماز نہیں پڑھی. کبھی بھی نہ نماز چھوڑنا 5 نمازیں جہاں بھی ٹائم ہو سفر میں حضر میں بس اللہ اکبر ہاں نماز پڑھو نماز نہ چھوڑنا کہیں بھی. اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا پکارتے تھے یہ ہم کو سبحان اللہ. کس کو پکارتے تھے؟ کسی نبی ولی کو. اب لوگ کہتے ہیں ہم پکارو یا رسول اللہ یہ کہہ رہے یہ دیکھو نبی کس کو پکارتے تھے؟ ہم کو. یہ جو اوپر نبی ہو ذکر ہوا یہ سب ہم کو پکارتے تھے. ہاں کسی نبی ولی کو جیسے لوگ پکار رہے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا بگڑی بنا دو مکی مدنی در پہ بلا لو مکی مدنی. پکاری اور کیا سینگے پکار ہوتے پکار رہے ہیں. لڑکیاں نے موجاں لائی رکھی سوڑیاں پر تو جولی میری یا محمد ہے جی اور کہہ رہے ہیں نظر کرم کی کر دو شاہ جی یہ پکاری. نبی رسول اللہ فرمائے ہم کو پکارتے تھے راغبا و رہبا ترغیب سے اور ترہیب سے. ہاں جنت کی امید کرتے ہوئے اور جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے یہ ہم کو پکارتے تھے سب نبی. اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ یہ سب ہم سے ڈرنے والے تھے. یہ سب ہم سے ڈرتے تھے. ہم نہیں اللہ سے ڈرتے. اللہ فرما رہے ہیں یہ کسے سے یہ سب ہم سے ڈرتے تھے جتنے نبی بیان ذکر ہوا نبیوں کا. اور واللتی احسن فربو جس نے حفاظت کی اپنی عزت کی. اس سے مراد بنی صدیقہ ہے. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح سے. جبریل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے مریم صدیقہ کی گریبان میں کیا ماری تھی؟ پھونک ماری تھی. سورہ مریم واقعہ پورا گزر گیا ہے. اسی وقت پھر یہ حاملہ ہو گئی تھی. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اور کر دیا ہم نے اس کو مریم کو اس کے بیٹے کو. اللہ پاک فرما رہے عیسائیو یہ میرا بیٹا نہیں کس کا بیٹا ہے؟ مریم کا. وابنا یہ مریم کا بیٹا ہے. ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو یعنی مریم کے بیٹے کو کیا بنایا؟ آیۃ للعالمین جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے کہ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر ماں باپ پیدا کر کے یہ ثابت کیا فرمایا اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے. اللہ پاک کی صفت اللہ کی شان ہے. اللہ جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے. اللہ کی مرضی. اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ٹوک نہیں سکتا پوچھ نہیں سکتا یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں نہیں کیا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ نبیوں کو ماننے والوں بے شک تم ایک امت ہو. جس سے پچھلے نبیوں کا ذکر ہوا نا یہ توحید میں سب ایک تھے کٹھے تھے پکے تھے کسی کے خلاف نہیں تھا. اللہ پاک فرماتے نبیوں کو ماننے والوں تم بھی ایک ہی ہو. توحید پہ پکے رہنا کٹھے رہنا اختلاف نہ کرنا توحید پہ. وانا ربکم فاعبدون میں تمہارا رب ہوں میری عبادت کرنا. میں تمہارا رب ہوں. کوئی تمہارا رب نہیں ہے. کوئی نبی ولی جیسا بنا لیا لوگوں نے نبیوں ولیوں کو رب. کوئی رب نہیں میں رب ہوں آپ میری عبادت کرنا. اعتقادی عبادت قولی فعلی سب بندگی میری کرنا. پھر کیا ہوا تھا قطع امروں بینوں کاٹ دیا لوگوں نے اپنے امر کو آپس میں اپنے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لوگوں نے. گروہ بن گئے. پھر یہودیوں کے گروہ عیسائیوں کے گروہ مسلمانوں کے گروہ بن گئے ہے کہ نا. مسلمانوں کے فرقے بن گئے گروہ بن گئے. لیکن نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے.
72 فرقے بن گئے بنی اسرائیل کے. وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. یہ نبی کی حدیث ہے. کلہم فی النار، سب فرقے کہاں جائیں گے؟ آگ میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اصحاب رسول کی من ہے یا وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ اس کی رام نشانی فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو فرقہ ہے جی اس رستے پہ ہوگا جس رستے پہ میں ہوں، جس رستے میرے صحابہ ہیں، جو فرقہ اس رستے پہ ہوگا وہ جنت میں، باقی سارے جنت میں جائیں گے. یہ نبی کا فرمان ہے. اب نبی کا رستہ کون سا؟ یہ قرآن والا نبی کا رستہ ہے. قرآن والا نبی کے صحابیوں کا رستہ، یہ رستہ ہے نبی کا، نبی کے صحابیوں کا. میرے بھائیو، جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا جی وہ جنت میں جائے گا. جو سے دور رہے گا، نہیں پڑھے گا، نہیں عمل کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. مولوی بہت ہیں، لیکن جو مولوی، پتہ کی بات بتا رہا ہوں، جو مولوی قرآن بیان کرتا ہے اور پھر قرآن میں جو حق بیان کرتا ہے، کئی بیان حق نہیں بیان کرتے، ترجمہ کیا باتیں لے گئے جی. یہ بے شمار ایسے مولوی جی، بے شمار ایسے کہ وہ کرتے ہی نہیں، قرآن چھوڑ گئے. قرآن دعا منگائی بس گئے، بولے کیا سولی تسبیح کر لی، دعا کر لی، بس اتنا گئے، ترجمہ کرتے ہی نہیں قرآن کا. کرتے ہیں وہ حق نہیں بیان کرتے، اللہ کی توحید نہیں بیان کرتے. بہت کم ہے مولوی جو قرآن میں سے حق اور اللہ پاک کی توحید بیان کرتے ہیں. جو مولوی قرآن بیان کرتا ہے اور قرآن میں سے حق بیان نہیں کرتا، اللہ کی توحید بیان نہیں کرتا، یا جو مولوی قرآن کو بیان کرتے ہی نہیں، بزرگوں کی سے کہانیاں، دوڑے ڈبے ٹوٹ گیا، بزرگوں سنا ہے، بزرگ فرماتے ہیں قرآن بیان کرتا ہے. یہ مولوی نہیں، یہ مالوی ہے. ہاں، یہ مولوی نہیں، یہ مالوی ہے. مولوی وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن سے مسئلہ حق کرتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے. یہی مولوی ہے. اللہ پاک ہم سب کو علماء حق کا ساتھ نصیب فرمائے. ہاں، ایک رات رہ گئی. کل الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. مومن بھی، کافر بھی، مشرک بھی، سب ہماری طرف لوٹ کے ہمارے پاس آئیں گے. اللہ پاک پھر فیصلہ فرمائیں گے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. جی توحید والے سچے جنت میں جائیں گے، مشرک کافر جھوٹے یہ کہاں جائیں گے؟ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کل من الصبر، سب صبر کرنے والوں سے تھے. وادخلنا فی رحمت، داخل کیا ہم نے ان کو فی رحمت، اپنی رحمت میں. انہم من الصالحین، یہ سب نیکوں سے تھے. وظنونی، اور مچھلی والے پیغمبر، اذ ذهب، جب کہ چلا گیا غاضبا غصے سے. فظننا، بس خیال کیا انہوں نے، اللہ نقد، یہ کہ نہیں ہم تنگی کریں گے اس پہ، یعنی بغیر یاد کے جانے پہ ہم اس کو گرفت نہیں کریں گے. اس کا یہ ذہن تھا. فنادا، پکارا پھر اس نے فی الظلمات کے دھیروں میں، اللہ الہ الا انت، نہیں کوئی الہ مگر اللہ انت، اگر اللہ تو الہ ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں ظالموں سے. فاستجبنا له، قبول کر لیا ہم نے اس کی دعا کو. ونجیناہ من الغم، اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے. وکذالک ننجی المؤمنین، پھر ہم نجات دیتے ایمان والوں کو. وزکریا، اور زکریا نبی کا واقعہ یاد کرو. اذ نادى ربہ، جب کہ پکارا اس نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی، کہ میرے رب نہ چھوڑنا مجھ کو فردا تنہا دنیا میں، وانت خیر الوارث، بہتر وارث وہی ہے. فاستجبنا له، قبول کر لیا ہم نے اس کی دعا کو. ووهبنا له، دیا ہم نے اس کو یحییٰ. واصلحنا له زوجا، اور اصلاح کی ہم نے اس کی بیوی کی. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، بے شک یہ سب نبی، مذکور نبی جلدی کرتے تھے نیکیوں میں. ويدعوننا رغبا، اور یہ سب نبی ہم کو پکارتے تھے رغبا ہے جی امید سے، ورہبا اور خوف سے. وکانوا لنا، تھے یہ سب ہم سے ڈرنے والے. واللتی، اور وہ عورت، احسن فرجا، جس نے حفاظت کی اپنی عزت کی. فنفخنا فیہا من روح، بس پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح، اپنی طرف سے روح. وجعلنا، اور بنایا ہم نے اس کو، یعنی مریم کو، اپنے اس کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، نبیوں کو ماننے والوں تم سب ایک امت ہو. وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں، میری بات کرنا. وتقطعوا امرهم بینہم، کاٹ دیا لوگوں نے اپنے امر کو آپس میں، یعنی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کل الینا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں. جزاکم اللہ. چائے، ابھی چائے وغیرہ کہہ رہے ہیں دسترخوان سارے ساتھی چلو، وجہ ہے بھی سردی، چائے پی انو، چلو جو بھی ہے دسترخوان میں کریں سارے ساتھ.
جاؤ یار اندر بچھا لیں باہر ہی بیٹھنا پالے اسماعیل دسترخوان اندر ہی بچھا لو اندر ہی آؤ دستر چک رہے ہو پلیٹا رکھ دو یار پلیٹا رکھ دو لے آگے اندر آ جاؤ اندر لے آؤ پلیٹا رکھ دو چلنے والے اندر آ جاؤ پلیٹوں میں لے آؤ چاہ پھر بھانڈے بھونڈے دھون کا بڑا کنو میں کہ دو چلو آئی نہیں اندر آ جاؤ بھائی صاحب بیٹھو بھائی اس میں کیا کوئی نہیں وہاں سے اللہ کا شان بیان ہوگا اللہ کے رسول کا شان بیان اور اللہ کے رسول کا پورا بیان سننے سمجھنے آ گئے تو آؤ سارے ساتھی
دو